الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ الذین هم خلاصة العرب العربا وخیر الخلائق بعد الانبیاء اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا هامة ولا صفر او كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ اسلامی ہجری عربی یا قمری کیلنڈر کا دوسرا مہینہ شروع ہو چکا ہے، پہلا مہینہ محرم اور دوسرا صفر۔ آج کا ہمارا موضوع اسی مہینے کے بارے میں غلط اعتقادات کی تردید ہے۔ صفر کا مطلب ہے خالی، اور یہ وہی لفظ ہے جسے ہم اردو زبان میں صفر کہتے ہیں۔ فلاں چیز کا نتیجہ صفر ہے، خالی ہے، یعنی کچھ بھی نہیں ہے، اس کا حاصل کچھ بھی نہیں ہے۔ اہل عرب اس کو صفر اس لیے کہتے تھے کہ اس ماہ میں مکان اپنے مکینوں سے خالی ہو جاتے تھے، خیمے اجڑ جاتے تھے۔ چونکہ پچھلے 3 ماہ مسلسل محرم سے پہلے 2 مہینے ذی-القعدہ اور ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے ہو گئے، یہ ان مہینوں کے اندر جنگ و جدال، لڑائی قتال، لوٹ مار اور اس طرح کی تمام حرکتیں وہ ناجائز سمجھی جاتی تھیں، اللہ نے مقرر کی تھیں اور عربوں نے اسے قبول کیا تھا۔ اور اس مہینے میں جو ہی اس کا چاند طلوع ہوتا تو لڑاکا لوگ نکلتے اپنی روزی روٹی کی تلاش کے لیے، تو گھروں کے گھر خالی ہو جاتے، خیمے بے آباد ہو جاتے۔ اس خالی پن کی وجہ سے اسے ماہ صفر کہا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ لڑائی، جنگ، قتال، قتل و غارت کا نتیجہ سوائے جان اور مال کے ضیاع کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے اس ماہ کو اہل عرب منحوس سمجھتے تھے کہ اس مہینے کی وجہ سے ہمارے گھر جو ہیں وہ خالی ہو جاتے ہیں۔ انسان عادتاً بعض چیزوں، بعض ناموں، بعض دنوں، بعض تاریخوں، بعض جانوروں، بعض پرندوں یا کسی مکان یا کسی عدد یا کسی وقت کو منحوس سمجھ لیتا ہے، اور یہ بہت پرانی عادت ہے۔
پوری دنیا کے اندر مغرب سے لے کر مشرق تک، چونکہ ہمارا کلچرل جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیولپ ہوا ہے عرب والوں کے ساتھ، اس لیے ان کی جو ٹریڈیشن تھی، ان کے جو اعتقادات تھے، ان کی جو سوچ تھی، وہ ہندوستان میں، انڈین سب کانٹیننٹل میں، بر صغیر میں بہت جلد ٹرانسفر ہوئی اسلام کے ساتھ اور کلچر کے ساتھ۔ الو، چیل، کوے جیسے پرندوں کو منحوس سمجھا جاتا۔ الو بولے تو سمجھو کہ آبادی اجڑنے کی وارنگ ہو گئی ہے۔ کوے کی کائیں کائیں کو، اس کی آواز کو اہل عرب منحوس سمجھتے تھے، جیسا فتح الباری میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے کہ کوا کائیں کائیں کرنے لگ گیا۔ اب ایک آدمی بولا، کہنے لگا خیرن خیرن، اوہو خیر ہو بھائی، کوا بولا ہے، کوئی خیر کی بات تو نہیں لگتی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا خیر ولا شر، کوے کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، کوے کی کائیں کائیں کسی شر کی طرف اشارہ نہیں کرتی، کیونکہ خیر اور شر یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ قل کل من عند اللہ، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ تو تھا عربوں کا اعتقاد، لیکن ہمارے ہاں جو کوے کی کائیں کائیں ہے، کوے کی آمد ہے، اس کا بولنا ہے، خاص طور پر کوٹھے پر اس کی آواز گونج کر نیچے سنائی دیتی ہے، تو کہتے ہیں کہ مہمانوں کی آمد ہو رہی ہے، اس کی اطلاع ہے۔ یعنی اس میں نحوست کی علامت تو نہیں پائی جاتی، بلکہ ہمارے ہاں جو عوامی شاعری ہے، گاؤں کی، دیہاتوں کی، جسے ماہیہ کہا جاتا ہے، مائیے یا ڈھولے پنجابی میں کہتے ہیں، ان مائیوں میں کوے کی کائیں کائیں کو محبوب کی آمد کی نوید قرار دیا گیا ہے، جبکہ ہمارے ایک بڑے مشہور بزرگ شاعر، پنجابی شاعر مولانا علی محمد سمسام رحمہ اللہ، انہوں نے اس ماہیے کو اس طرح تبدیل کیا ہے، کوٹھے اتے کاں بولے، چٹھی آئی عرشاں تو وچ نبی جی دا نام بولے۔ نہیں، انہوں نے اس کو اچھے کنسیپٹ میں بیان کیا۔ اسی طرح میرے دوستو، بلی، اور وہ بھی کالے رنگ کی، کالی بلی، ہندوؤں کے نزدیک اگر راستہ کاٹ جائے تو اس کے بعد سفر کرنا منحوس سمجھا جاتا ہے۔ کسی نے مزاحن لکھا ہے کہ کالی بلی کے ہندو پتنیوں پر بڑے احسانات ہیں۔ پتنی تو اپنے پتی کو باہر جانے سے شاید نہ روک سکتی ہو، لیکن کالی بلی ضرور روک لیتی ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں گھر سے باہر نکلتے وقت کوئی پیچھے سے آواز دے تو منحوس سمجھا جاتا ہے، سفر کو کینسل کر دیا جائے۔ اب آدمی بندہ پوچھے کہ بھئی اگر پیچھے سے آواز نہیں دے گا تو کہاں سے آواز دے گا؟ اسی طرح چھینک، سنیز آ جائے تو ہمارے ہاں عام مشہور ہے کہ کوئی یاد کر رہا ہے آپ کو۔ اسی طرح کوئی آدمی، کسی کی بات ہو رہی ہو تو کوئی باہر سے آ جائے وہی آدمی، تو کہا جاتا ہے کہ بھئی بڑی لمبی عمر ہے یار تیری، کہ تو ایسے وقت میں آیا جب تیری گفتگو ہو رہی تھی۔ یہ تو خیر ایک نیک شگونی کی باتیں جائز ہیں۔ اچھا، اسی طرح بعض ناموں کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اگر ان کا معنی کو اچھا نہ ہو تب بھی وہ منحوس سمجھے جاتے، ان کا معنی اچھا ہو تو پھر بھی وہ منحوس ہی ہوتے ہیں۔ اور پرسنالٹی کی وجہ سے اگر کوئی نام اس کا معنی اچھا ہے لیکن وہ غلط آدمی کا نام تھا، غلط کارکردگی کی وجہ سے اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا اور اس کو منحوس سمجھا گیا۔ لیکن بعض کا معنی صحیح نہ ہو، اچھا نہ بھی ہو، تو تب بھی اس آدمی کی پرسنالٹی کی وجہ سے اس کے نام کو بڑا خوبصورت اور بڑا ایک بابرکت سمجھا جاتا ہے۔ جیسے یوسف ہے کہ یوسف کا معنی ہے جس پر افسوس کیا گیا ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف اپنے بیٹے پر فرمایا تھا یا اسفا علی یوسف، ہائے یوسف پر افسوس۔
لیکن مسلمانوں کے نزدیک یہ نام بڑا متبرک ہے، کیونکہ ایک عظیم جلیل القدر پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کا اسم گرامی ہے، اس لیے بڑا معزز اور بابرکت سمجھا جاتا ہے۔ لیکن بعض کا معنی اچھا ہو، لیکن وہ آدمی کی پرسنالٹی کی وجہ سے اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا، جیسے پرویز ہے، خسرو پرویز، کہ یہ میرے خیال میں یہ پروین کا مذکر ہے۔ پروین کہتے ہیں ستارے کو یا چمک کو، اس کی چمک کو، تو معنی کے لحاظ سے برا نہیں ہے یہ، لیکن اسے امت اسلام نے اس کو منحوس قرار دیا ہے، کیونکہ معنی تو اچھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ جو تلخ یادیں وابستہ ہیں، اس وجہ سے اسے امت نے ترک کر دیا ہے۔ اور اس کی مختصر سی کہانی یہ ہے کہ ایران کا بادشاہ تھا خسرو پرویز، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خط لکھا، اسلام کی طرف بلایا، سلامتی کی طرف بلایا، تو اس نے حضور کے نامہ مبارک کو چاک کر دیا اور یمن کے گورنر کو ہدایت کی کہ وہ اس آدمی کو گرفتار کر کے میرے حضور میں پیش کرو۔ اس کے اس تکبر اور گستاخی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آدمیوں کو جو آپ کو گرفتار کرنے کے لیے یمن کے گورنر کے بندے آئے تھے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس آدمی نے میرے خط کو، میرے نامے کو ڈسٹرائے نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنی بادشاہت کو، اپنی مملکت کو، اپنی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، اور بالفعل ایسے ہی ہوا۔ اس وجہ سے پرویز کا نام جو ہے مسلمان پسند نہیں کرتے، اور کوئی بھی پڑھا لکھا، کوئی دیندار، دینی ذہن کا آدمی اس کو نہیں رکھتا، اس نام کو۔ ویسے بھی ہم نے جتنے بھی پرویز دیکھے ہیں بڑے بے برکت ہی ہوئے ہیں۔ ہمارے ملک پر ایک عیاش قسم کا آوارہ مزاج جنرل مسلط رہا 8-9 سال تک، پرویز مشرف، اور اس نے قوم کو جو تباہی کے گھڑے میں گرا دیا ہے، ہم صدیوں اس کا خمیازہ بھگتیں گے۔ اور اسی طرح ایک مذہب کی دنیا میں ایک شامل ہوا غلام احمد پرویز صاحب، جنہوں نے اسلام کا نیا ایڈیشن طلوع کیا، احادیث نبویہ کی تشریعی حیثیت کو اس نے چیلنج کیا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت قرآن وغیرہ ہر ایک کا اس نے نیا مفہوم گھڑ لیا۔ نماز ان کے نزدیک قیام، سجود، رکوع کا نام نہیں تھا، بلکہ یہ لوگوں کو روٹی فراہم کرنے کے نظام کا نام تھا، نظام ربوبیت۔ زکوٰۃ ایک ٹیکس، زکوٰۃ عبادت نہیں، ٹیکس اس نے کہا، جس کی کوئی مقدار نہیں کہ یہ 2.5% یہ نہیں، بلکہ حکومت جتنا چاہے لوگوں پر ٹیکس عائد کر سکتی ہے زکوٰۃ کے عنوان سے۔ اسی طرح حج کو محض اجتماع کا اس نے نام دیا، اور تلاوت قرآن کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، جب تک قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھا جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور فرشتے کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، بلکہ وہ اچھی صفات کے لوگوں کو کہا جاتا ہے فرشتے۔ اسی طرح شیطان جو ہے وہ بھی کوئی الگ سے اس کا وجود نہیں ہے، بلکہ یہ دیہاتوں کے لوگ ہیں، لوگوں سے چھپے ہوئے ہیں، جن، ان کو کہا جاتا ہے جو چھپے ہوئے ہوں، تو دیہاتوں والے لوگ جو ہیں چھپے ہوتے ہیں اشاروں سے، اس لیے وہ بھی جن ہیں۔ یعنی اس طرح کی اس نے حرکتیں کی ہیں اور غلط مفہوم کیا، جنت اور جہنم کا معنی بھی اس نے بدل ڈالا۔ اور اسی طرح غلام احمد پرویز کے نزدیک ساری امت کے اولیاء اللہ، ساری امت کے اتقیاء، ساری امت کے صلحاء، ساری امت کے فقہاء، محدثین، مفسرین، اصولیین، یہ تو دشمنان اسلام تھے نعوذ باللہ۔ ان کی کوئی وقت نہیں تھی، ان کا کوئی قول، ان کا کوئی اجتہاد، ان کا کوئی فتویٰ اس قابل نہیں تھا کہ پرویز صاحب انہیں اپنی کتاب کے اندر ایڈ کرتے۔ لیکن
اور محدثین کے بارے میں ان کا جو عام عقیدہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ عجمی ایرانی سازشوں کے نمائندہ تھے، ان کے ہاتھوں یہ کھلونا بنے رہے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس مسٹر پیٹر، سر جیمز، ایڈورڈ، اس طرح کے دوسرے یہودی یا عیسائی مفکرین وہ اسلام کی صداقت کی نشانی تھے، نعوذ باللہ۔ غرض ہے کہ اس شکل میں، پرویز کی شکل میں دین اسلام کی نہایت مکروہ صورت پیدا ہو گئی تھی، لیکن یہ فتنہ بھی ان کی وفات کے بعد الحمدللہ اپنی موت آپ مر گیا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ اس قسم کے موسمی فتنے وہ موسم تبدیل ہونے کے ساتھ ہی دم توڑ دیتے ہیں، اور جو انسانوں کے لیے نفع مند چیز ہے وہ باقی رہتی ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ پرویز کا نام بڑا بے برکت ہے، بڑا منحوس قسم کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ جس کا نام تھا، جس کے نام پہ رکھا جاتا ہے، اس آدمی نے اتنی بڑی خباثت کی، اتنی بڑی حماقت کی ہے کہ وہ اس کا جرم اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دے دی۔ اسی طرح لوگ 13 کے عدد کو، 13 کے عدد کو، 13 کے عدد کو منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کے لیے بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور دنوں میں منگل، یوم الثلاثاء، ٹیوزڈے، اس کو بھی منحوس سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تخلیق کی ہیں وہ بھی منحوس قسم کی ساری چیزیں، ایذا والی ہارمفل چیزیں اس دن پیدا کی تھیں۔ اور بدھ کو بڑا سعد دن کہا جاتا ہے کہ بدھ کم سدھ، حالانکہ جس کو خوشی مل گئی اس کی تو عید منگل کے دن بھی ہوگی، اور جس بیچارے کو سزائے موت ہوگی، جس کا مکان ڈوب گیا، جس کا بچہ مر گیا، جس کی کار ایکسیڈنٹ میں تباہ ہو گئی، اس بیچارے کے لیے تو بدھ بھی منحوس ہی ہے۔ مہینوں میں سفر کا مہینہ یہ منحوس سمجھتے تھے اہل عرب، کیونکہ دور جاہلیت میں یہ مہینہ، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ حرمت والے مہینوں کے فوراً بعد آتا ہے، اور لوگ خیمے خالی کر کے، مکان خالی کر کے لڑائی کے لیے، جنگ و جدال کے لیے، اپنی روزی روٹی کے لیے باہر نکل جایا کرتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ لڑائی کا نتیجہ سوائے خون ریزی کے کیا ہو سکتا ہے؟ کسی ماں کی گود اجڑ گئی، کسی باپ کا بچہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا، کوئی بچہ یتیم ہو گیا، کوئی عورت بیوہ ہو گئی۔ اب ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ لڑائی کا، جنگ و جدال کا، قتل و غارت کا، اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے گھر گھر سے بین کی آواز آتی، سیاپے کی آواز آتی، ماتم کی آواز آتی، تو لوگ اس ماتم کی وجہ سے، اس سیاپے کی وجہ سے اس کو منحوس سمجھتے تھے، اور کہتے تھے کہ اس مہینے میں 80% نحوستیں نازل ہوتی ہیں، باقی سارے سال میں صرف 20%، اور اس مہینے کے اندر 80% جو ہیں وہ نحوستیں نازل ہوتی ہیں۔ اس لیے اس مہینے میں سفر نہیں کیا جاتا تھا، کہتے تھے کہ منحوس ہوگا اگر سفر کیا جائے گا، لیکن اسلام نے ہر چیز کو اس کے صحیح کنسپٹ میں رکھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہجرت تھا وہ کس مہینے میں شروع ہوا؟ اسی مہینے میں ہجرت میں، اور 9 یا 12 ربیع الاول کو وہ کمپلیٹ ہوا تھا۔ اور اس سفر کی برکتیں تو دنیا جب تک قائم ہے ظاہر ہوتی رہیں گی، اور اس کی برکت سے جہان مہکتا رہے گا۔ سفر ہجرت، اسلام اسی ہجرت کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر پھیلا۔ اسی طرح ماہ سفر میں نکاح، شادی کرنے کو بھی منحوس سمجھا جاتا تھا، حالانکہ سیدہ فاطمہ بنت رسول زہرہ بتول کا نکاح
سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی مہینے میں ہوا۔ اور سفر، ایک اور بھی سفر اس مہینے میں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر، جنگ خیبر کے لیے سفر فرمایا، اور خیبر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی اس کی، اور اس کی وجہ سے یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکلنے کا سامان پیدا ہو گیا۔ اسی طرح ایک قبیلہ تھا عذرا، جو شام کی سرحد کے قریب تھا نا، اس کا نام تھا عذرا، اس نے اسلام قبول کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یہ ملک شام فتح فرما دے گا۔ یہ امام ابن قیم نے زاد المعاد میں اس کو لکھا۔ اسی طرح ہمارے ہاں محرم کے مہینے کو منحوس تو نہیں کہتے، لیکن کام وہی کیے جاتے ہیں اور ان چیزوں سے بچا جاتا ہے جو نیکی کا کام، جو سعادت کے کام اس سے بچا جاتا ہے۔ محرموں کے اندر پہلے 10 دنوں میں خاص طور پر مسلمان بھی شادی بیاہ نہیں کرتے ہمارے انڈیا پاکستان میں، اور گھر گھر سے ماتم کی آواز آتی ہے، اور یہ سارے جو غیر اسلامی کام ہیں اس مہینے کے اندر ہوتے ہیں۔ اسی طرح شوال کے مہینے میں بھی عرب کے لوگ کوئی کام نہیں کرتے تھے، شادی بیاہ نہیں کرتے تھے، اور وہ اس مہینے کے اندر اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ان کی نہیں ہوا کرتی تھی۔ لیکن حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ لوگ اس مہینے کے اندر شادی کو منحوس سمجھتے ہیں، اور میری شادی، میری رخصتی اسی مہینے میں ہوئی، اور میں سمجھتی ہوں کہ کائنات کے اندر جتنی شادی میری اللہ نے کامیاب فرمائی ہے، جتنی بابرکت میری شادی کے اندر ہوئی ہے برکت، اتنی کسی کی شادی کے اندر نہیں ہوئی۔ اور اسی طرح صبح کے وقت کو بھی، جس کو بونی کا ٹائم ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں بونی، اور مسلمان اسے بسم اللہ کہتے ہیں۔ یہ ہندو سکھ جب یہ پاکستان انڈیا اکٹھا تھا نا، تو اس زمانے میں یہ لوگ استعمال کرتے تھے، بونی ہو گئی ہے، کوئی اچھا گاہک آ گیا، اچھا کسٹمر آ گیا تو بونی اچھی ہو گئی، اور اگر کسی نے کیش کی بجائے ادھار مانگ لیا، یا کوئی آواز لگا دی کہ بھئی للہ مجھے کوئی چیز دو، تو دکاندار کے طوطے اڑ گئے کہ اب سارا دن ایسے ہی منحوس گزرے گا۔ تو حالانکہ ان چیزوں کا نوست کے ساتھ، اب اگر کوئی آدمی قرض مانگتا ہے اور آپ اس کو قرض حسنہ دیتے ہیں، تو یہ نیکی کا کام ہے، یہ منحوس کام ہے۔ اور اگر کوئی مفت بھی آ گیا آپ سے لینے کے لیے، تو ایک آپ نے نیکی کی ہے ایک آدمی کے ساتھ، انسان کے ساتھ، تو یہ منحوس تو نہیں ہوا نا۔ اس لحاظ سے یہ وقت جو ہے یہ برکت کا ٹائم ہے، اور انشاءاللہ اگر آپ نے اس کا آغاز برکت سے کیا، برکت والے کام سے کیا، تو باقی سارا دن بھی برکت ہی ہوگی۔ تو برکت جو ہوتی ہے وہ نیکی سے کام کا آغاز کیا جائے تو اس سے ہوتی ہے۔ صبح کے وقت جو بسم اللہ کا وقت ہوتا ہے یا بونی کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اگر آدمی کو نیکی کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کا اثر نہ صرف پورے دن پر رہے گا، بلکہ جب تک اس کی زندگی ہے اس کا اثر رہے گا، اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بہتر اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور جب آدمی کوئی کام شروع کرتا ہے تو کیسے مثلا نوٹ گنتے ہیں، گنتی شروع کرتے ہیں، یا کوئی چیز ماپتے ہیں، اور دانے وہ ان کو ماپ کر کسی کو دیا جاتے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے بسم اللہ۔ جب آپ نوٹ گنیں تو یہ نہ کہیں 1 2 3 4 5، بلکہ کہیں برکت، اس کے بعد پھر 2 3۔ تو یہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ بسم اللہ کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کرے، اپنے کاموں کا آغاز کرے۔ تو اس وقت میں جو بھی انشاءاللہ کام آدمی نیکی کا کرے گا، اگر کوئی آ گیا بیچارہ، کوئی غریب آدمی آ ہی گیا آپ کی دکان پر، تو آپ کو تو موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ آپ نیکی سے آغاز کریں۔
اسی طرح صبح کے وقت کوئی ناپسندیدہ بندہ نظر آ جائے جس کی شکل صورت خوبصورت نہ ہو، یا آدمی اس کو دیکھ کر کسی وجہ سے اس کو جلال آ جائے، تو پھر وہ کہتے کہ آج میرا سارا دن برباد ہو گیا۔ ایسے ہی ایک بادشاہ تھا، اس کو راہ چلتے ہوئے ایک بہنگا آدمی نظر آ گیا۔ اب بادشاہ کا موڈ خراب ہو گیا، اس نے کہا اس کو گرفتار کرو۔ شام کو جب اسے پیش کیا گیا بادشاہ کے حضور، تو اس نے پوچھا کہ جناب میرا قصور کیا تھا؟ بادشاہ کہنے لگا کہ تیری شکل بہنگی تھی اور میں نے دیکھا تو مجھے تو منحوس لگی، میرا موڈ خراب ہو گیا، میں نے سمجھا کہ سارا دن اب میرا موڈ اسی طرح رہے گا اور نحوست رہے گی۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت ایک بات کا جواب دیں، میں آپ کے لیے منحوس بنا ہوں یا آپ میرے لیے منحوس بنے؟ آپ نے میری شکل دیکھی مجھے جیل میں ڈال دیا، میں نے آپ کی شکل دیکھی میں جیل میں چلا گیا، اب نحوست آپ کی شکل میں ہے یا میری شکل میں ہے؟ اور اسی طرح بدبخت لوگ جو ہیں وہ نبیوں کو بھی ان کی دعوت توحید کی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ یہ نحوست ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، انہیں اللہ کی خالص توحید کی دعوت دی، شرک سے روکا، تو قوم نے جواب کیا دیا؟ طیرنا بکا، تیری وجہ سے تو نحوست پڑ گئی ہے، نحوست چھا گئی ہے۔ فرمایا طائرکم عند اللہ، کہ یہ نحوست تمہارے عملوں کی وجہ سے ہے، تمہارے شرک کی وجہ سے ہے، تمہاری خباثت کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کی ناشکر گزاری کی وجہ سے ہے، اور اللہ نے اس لیے تم کو آزمائش میں ڈالا۔ اسی طرح فرعون بھی موسیٰ علیہ السلام سے کہتا تھا، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طائرهم عند اللہ ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ ہم نے فرعون کی قوم کو قحط کی وجہ سے ان کے مال، ان کے فروٹ کم کر کے پکڑ لیا تاکہ شاید وہ نصیحت حاصل کر لیں، لیکن جب ان کو اچھا موقع ملتا تو وہ کہتے تو لنا ہذہ، اس کا تو حق ہمارا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی تو کہتے یہ موسیٰ کی وجہ سے نحوست پڑ گئی ہے۔ فرمایا نہیں، الا انما طائرهم عند اللہ ولیکن اکثرهم لا يعلمون۔ نہیں بھائی، یہ نحوست جو ہے وہ تمہاری اس خباثت کی وجہ سے ہے جو تم نبی کے ساتھ کر رہے ہو اور اس کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے تمہارے لیے یہ نحوستیں نازل کی ہیں۔ اور تو اور خود خاتم النبیین، امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی لوگوں نے ایسی ہی بےہودگیاں کی ہیں کہ
کہتے وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ کہتے ہیں محمد یہ جو ہمیں خیر ملتی ہے نا تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ملتی ہے، لیکن یہ جو مصیبتیں آتی ہیں یہ تیری وجہ سے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، تو فرمایا کہ اے نبی ان سے کہہ دو قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہے، سب کچھ اس کے حکم سے ہے، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے، اس کے اذن سے، کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے باہر نہیں ہو سکتی۔ عزیزان گرامی، نحوست کے دو بڑے سبب ہیں، ایک تو سائیکولوجیکل ہوتا ہے، نفسیاتی ہوتا ہے، اور دوسرا ایمان اور عقیدے کی کمزوری اس کا مین سبب، میجر سبب ہوتا ہے۔ اور یہ سائیکولوجیکل جو پرابلم ہوتا ہے اس کا بھی سبب ایمان اور عقیدے کی کمزوری ہوتا ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہو تو نفسیاتی احساس بھی مضبوط ہو جاتی ہے۔ ہمارا دین چاہتا ہے کہ مومن اپنی نفسیات بھی صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے تابع کر دیں، اللہ ہی کو قادر مطلق جانیں، اسی کو مختار کار مانیں، اسی کو اپنا ولی و نصیر مانیں، تو مومن کی نفسیات خود بخود سیدھی ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان لوگوں نے اس قسم کے تمام تصورات کو، تمام اعتقادات کو، تمام توہمات کو جھوٹا اور باطل قرار دیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کی طرف جا رہے تھے، گورنر تھے وہاں کے، مدائن کے گورنر تھے شام کے علاقے کے، تو اپنے اس علاقے کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں کیا ہوا، جنگل سے گزر رہے تھے تو کچھ ہرنیاں آئیں یا ڈیر ہرنیاں آئیں یا بارہ سنگا آپ کہہ لیجئے، وہ آئے تو دور سے ان کا غول آیا، اور جب انہوں نے قریب آ کر حضرت سعد کو دیکھا، انسان کو دیکھا، تو وہ واپس چلی گئی۔ تو آپ کے ساتھ کچھ لوگ تھے تو وہ کہنے لگے کہ اب سفر جو ہے وہ آپ کینسل کر دیں، کیونکہ ہرنیاں آئیں اور چلی گئیں، یہ اچھا نہیں ہوا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑے، فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ جب وہ بارہ سنگا یا ہرنیاں آ رہی تھیں تو نحوست ان کے سینگوں میں تھی، یا جب وہ واپس گئی ہیں تو ان کی دمیں جو نظر آ رہی تھی، ان کی جو ٹیل نظر آ رہی تھی، ان کے اندر نحوست تھی؟ مجھے بتاؤ، ان کے سامنے نحوست تھی یا ان کے پیچھے نحوست تھی؟ یعنی انہوں نے اس بات کو ایک فنی سمجھا اور مذاق میں اڑا دیا کہ بھئی یہ تم نے کس طرح کے عقیدے پار رکھے ہیں۔ کیونکہ اسلام کی ریسرچ یہ ہے، اس کی ہدایت یہ ہے، اس کی تعلیمات یہ ہیں کہ نحوست یا سعادت انسان کے اپنے اعمال میں ہوتی ہے۔ قل کل من عند اللہ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہہ دو اے نبی کہ ہمیں وہی پہنچے گی، وہی چیز ملے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی، وہی ہمارا ولی ہے، ہمارا والی ہے، ہمارا مولا ہے، اور اسی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ جس طرح آل فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ الا انما طائرکم الا انما طائرکم عند اللہ الا انما طائرہم عند اللہ ولکن اکثرہم لا یعلمون، کہ ان کی جو نحوست ہے وہ اللہ کی طرف سے، ان کے اعمال کی وجہ سے، لیکن اکثر وہ جانتے نہیں اس بات کو۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے جواب دیا تھا طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون۔ قرآن کریم نے بتایا کہ مصیبتیں انسان کو بعض دفعہ اس کے اپنے عملوں کی وجہ سے آتی ہیں، کرموں کا پھل ہوتا ہے۔
ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ انسان کو جو مصیبت پہنچتی ہے تو اس کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ اسی طرح سورہ روم میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ یہ جو زمین آسمان کے اندر فساد پھیل گیا کس وجہ سے پھیلا ہے؟ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور ہم اس کا کچھ حصہ معاف کر دیتے ہیں، کچھ کی وجہ سے ان کو آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں کہ شاید وہ لوٹ آئیں، واپس آ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے تمام توہمات، تمام عقائد، تمام مشرکانہ خیالات کی تردید فرمائی۔ حضور نے فرمایا لا عدوہ، بیماری متعدی نہیں ہے، دوسرے کو نہیں لگتی۔ آپ نے خود ایک آدمی کو جو جزام والا تھا، جس کے جسم کے سکن میں خرابی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ساتھ بٹھا کر اس کے ساتھ کھانا کھایا، اور فرمایا کہ ولا ہامہ، بدشگونی بھی نہیں ہے اسلام کے اندر، بدشگونی نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا ولا سفر، یہ سفر کو مہینہ جو منحوس مہینہ سمجھا جاتا ہے تو یہ کوئی منحوس نہیں ہے۔ حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، جسے صحیح مسلم میں بیان کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز سے آدمی کے دل میں شبہ پڑ جائے، ڈر ہو کہ اگر میں کروں گا تو میں بھی اسی طرح مصیبت میں پھنس جاؤں گا، اس روڈ سے گزروں گا تو میرا بھی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا جس طرح فلاں کا ہوا تھا، فرمایا کہ اس آدمی کو وہ کام ضرور کرنا چاہیے، اپنے ایمان کا ثبوت دینا چاہیے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مسند امام احمد میں ہے، فرمایا اگر کوئی اس خیال سے کام کرنا ترک کر دے گا تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ حضرت ابو درداء کا قول ہے، جسے ابن ابی شیبہ نے ذکر کیا ہے، کہ جس آدمی نے کسی چیز کو، کسی کام کو منحوس سمجھ کر چھوڑ دیا ڈرتے ہوئے، تو اس شخص نے ایمان سے خروج کر کے نفاق کی حدود میں داخلہ کیا۔ بخاری میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ بدشگونی لینے والا جنت میں بغیر حساب کے نہیں جائے گا۔ حضور نے فرمایا تھا نا کہ 70,000 آدمی ہیں میری امت کے جن کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا، اور وہ آدمی اس میں شامل نہیں ہے کہ جس نے بدفعلی لی، بدشگونی لی، وہ کبھی بھی اس میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں کہ یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ اور مسلم میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدشگونی اور نحوست 3 چیزوں میں سمجھی جاتی ہے۔ مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نحوست 3 چیزوں میں پائی جاتی ہے یا ہے، ایک عورت، ایک مکان اور ایک سواری۔ اس زمانے میں گھوڑا تھا، اب اسی کو آپ سواری کے اندر تبدیل کر لیں۔ بعض نے اس کے میننگ بیان کیے ہیں کہ اگر نحوست ہوتی، درست ہوتی یا ثابت ہوتی تو ان چیزوں میں ہوتی، اور بعض نے کہا کہ عورت کے اندر نحوست ہے لیکن جب وہ بد زبان ہو، اپنے بندے کے ساتھ، اپنے خامند کے ساتھ خیانت کرنے والی ہو، اور سواری کی نحوست یہ ہے کہ وہ تکلیف دہ ہو، مثلا گاڑی ہے یہ خراب ہے، آپ کو ضرورت ہے صبح بچوں کو اسکول چھوڑنے جانا ہے، اب گاڑی جو ہے وہ خراب ہے، سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی، برف باری ہوگی، گاڑی بلاک ہوگی، وقت پر کام نہیں آئی، آپ کی اپائنٹمنٹ ہے، آپ اس پہ نہیں پہنچ سکے، تو اس میں اب نحوست کیا ہے کہ وہ گاڑی خراب ہے، آپ اس کی بیٹری چینج کروائیں، اس کے پارٹس، اس کی تبدیلی کروائیں، ان کو تبدیل کروائیں۔ اب گاڑی کے اندر کیا نحوست ہے؟
اسی طرح مکان جو ہے، مکان کے اندر جو نحوست ہے اس کا میننگ کیا ہے؟ اس کا میننگ یہ ہے کہ اس میں آپ کی فیسلٹی نہیں ہے، آپ کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی اس میں، اور آپ کے گھر کے افراد زیادہ ہیں اور وہ مکان تنگ ہے، اس کے کمرے تھوڑے ہیں، ہیٹنگ نہیں ہے، سردی میں آپ سکڑتے ہیں، تو یہ نحوست نہ ہو، یہ تو کمی ہے، آپ کھلا مکان لے لیں یا اس کے اندر فیسلٹی جو ہے وہ پرووائڈ کریں۔ یعنی اگر کسی آدمی کو یہ تینوں چیزیں صحیح مل جائیں تو واقعی دنیا کے اندر اس کی جنت بن سکتی ہے۔ بعض نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نحوست ہوتی تو ان تین چیزوں میں ہو سکتی تھی یا ان کا وجود ہے، لیکن صرف ایک اینگل سے نہ دیکھیں، اس کو نیگیٹو پوائنٹ سے نہ دیکھیں، بلکہ اس کے اندر کچھ پازیٹیو چیزیں جو ہیں وہ بھی شامل کر لیں۔ اب فرق کیا ہے؟ جن چیزوں کو میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ان کے اندر نحوست سمجھی جاتی ہے، حالانکہ اسلام نے اس باب کو تھوڑا سا کھول دیا ہے، اور کہ صرف نحوست ہی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر سعادت بھی ہو سکتی ہے۔ عورت نیک ہے، فرمانبردار ہے، نمازی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والی ہے، سگڑ ہے، تو آدمی دنیا میں جنت حاصل ہوگی اسے۔ سواری اچھی ہے، گرمی سردی میں کام آ جاتی ہے، تو آدمی کے لیے بڑی مفید ہے اور دنیا کے اندر جنت کا نشان ہے۔ اسی طرح مکان ہے۔ اب یہ ہے کہ ان کو منحوس سمجھ کر آدمی چھوڑے نہیں بلکہ ان کا علاج کرے۔ ایک تو اس کا میٹیریلسٹک علاج ہے کہ جو چیزیں پرووائڈ کر سکتے ہیں آپ جو خامی ہیں ان کو پرووائڈ کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے نام سے اس نحوست کو دور کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خولہ بنت حکیم یا حکیم نے روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالے، یا اسے مکان خریدا ہے، مکان لیا ہے، گھر اس میں شفٹ ہوا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ کلمات پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ کلمات پڑھے، یعنی میں اللہ کے پاک کلمات کے ساتھ اس کی پناہ میں آتا ہوں ہر قسم کی اس کی مخلوق کے شر سے۔ جب یہ دعا پڑھ لیتا ہے یا اللہ کے کلمات پڑھ لیتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک وہ اس جگہ پہ پڑاؤ رکھتا ہے، قیام رکھتا ہے، اس کو کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور علاج بتایا، فرمایا کہ جو آدمی صبح و شام کہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، کہ میں اللہ کے پاک نام کے ساتھ، اس کے نام کی برکت کے ساتھ ہر اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں، اور میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ کوئی چیز نہ زمین کی نہ آسمان کی اللہ کی مرضی کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ فرمایا جو آدمی اس کو پڑھ لے صبح کے وقت تو اس کو کوئی چیز بھی نقصان نہیں دے سکتی، نہ اس کے جسم کو، نہ اس کے مال کو، نہ اس کی جان کو، نہ اس کی اولاد کو۔ ضروری ہے کہ آدمی کا اعتقاد ہو، یقین ہو۔ حضرت ابان بن عثمان جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، انہوں نے یہ حدیث بیان کی تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ ان کا بازو بندھا ہوا تھا۔ اب لوگوں نے ان کو بڑے عجیب نگاہ سے دیکھا کہ بھائی تم کہہ کیا رہے ہو، حدیث کون سی بیان کر رہے ہو، خود تمہارے اوپر یہ سٹروک ہوا ہے،
فالج کا حملہ ہوا ہے، اور آپ جو حدیث بیان کر رہے ہو اس میں تو یہ ہے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم پڑھ لو تو کوئی چیز اسے نقصان نہیں دے سکے گی۔ تو وہ کہنے لگے میں سمجھتا ہوں تمہاری نگاہوں کا میسج جانتا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ جس دن یہ اٹیک ہوا ہے اس دن میں نے اپنے آپ پر یہ کلمات پڑھ کر دم نہیں کیا تھا، یہ دعا نہیں پڑھی تھی، کیونکہ اذا جاء القدر عمی البصر۔ کہتے ہیں کہ ہدہد سے کسی نے کہا، یہ وڈ کٹر جو ہے نا ہدہد، اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس سے کسی نے پوچھا کہ بھئی تم عجیب ہو، اتنا گہرا پانی دیکھ لیتے ہو اور یہ بھی دیکھ لیتے ہو کہ پانی میٹھا ہے یا کڑوا ہے، یا جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے اندر تھا نا فقال ما لی لا اری الہدہد، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے جنوں کو ساتھ لے کر جاتے تھے اور کنویں کھدواتے تھے، تو وہ جو انجینئر تھا یہ وڈ کٹر اس کو بلاتے ہیں کہ بھئی تم دیکھو اس زمین میں پانی کتنا گہرا ہے، میٹھا ہے یا کیا ہے، واللہ عالم یہ چیزیں تو ہے۔ تو کہنے لگے کہ اتنی گہرائی میں تم پانی تو دیکھ لیتے ہو لیکن چند انچ نیچے جو بچھا ہوا جال ہوتا ہے اس کو تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس نے جواب دیا اذا جاء القدر عمی البصر، جب تقدیر آ جاتی ہے نا تو آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال حضرت عثمان کی یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم پڑھو گے تو اس دن تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اعتقاد کے ساتھ، ایمان کے ساتھ پڑھیے اور اس سے انجوائے کیجیے۔ اسی طرح سید الاستغفار ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ ہے سید الاستغفار۔ جتنے بھی استغفار کے سیغے ہیں یہ ان سب سے بہترین ہے، سب کا سردار ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے صبح کے وقت سید الاستغفار پڑھا اگر وہ اس دن مر گیا تو جنت میں جائے گا۔ اسی طرح شام کو پڑھنے والا اگر صبح ہونے سے پہلے اس دنیا سے چلا گیا تو انشاءاللہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا جب تم کوئی سواری خریدو، گاڑی خریدو، گھوڑا خریدو، کوئی جانور خریدو، کسی عورت سے شادی کرو، کوئی مکان خریدو، تو اس مکان میں داخل ہونے سے پہلے، عورت سے بات چیت سے پہلے، اس گھوڑے پر، اس گاڑی پر سوار ہونے سے پہلے اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر یہ دعا پڑھا کرو اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا۔ تو فرمایا جب تک وہ مکان، وہ گاڑی، وہ گھوڑا، وہ عورت تمہارے ہاتھ میں رہے گی شیطان اس کی وجہ سے تمہارے اوپر مسلط نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے تو شیطان اس میں داخل نہیں ہوتا، بھاگ جاتا ہے۔ سورہ بقرہ جو ہے یہ شیطان کو بھگانے والی ہے۔ اب سب سے بہترین ہوم انشورنس کیا ہے؟ ہوم انشورنس یہ ہے کہ آپ سورہ بقرہ کے گھر میں تلاوت کریں، شیطانوں کو داخل نہ ہونے دے بلکہ اللہ کا ذکر اس کے اندر ہو، نماز پڑھی جائے تو قبرستان نہیں ہوتا۔ جس گھر میں نماز نہ پڑھی جائے وہ گھر اللہ کے نزدیک قبرستان ہے، اور جس گھر میں فرائض کے علاوہ جو سنت نوافل ہیں وہ پڑھی جائیں، بچوں کو سکھایا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے تو اس میں نحوست کہاں رہ جائے گی؟ آگ کیسے لگے گی؟ آگ بھی نہیں، فائر بھی نہیں لگتی۔
کیونکہ اللہ کا کلام جہاں پڑھا جائے تو شیطان نہیں آتا، بھاگ جاتا ہے۔ یہ سب سے بہترین ہوم انشورنس جو ہے، سب سے بہترین یہ ہے۔ تو اب جس گھر میں اللہ کا قرآن پڑھا جائے، جس گھر میں نماز کی ادائیگی ہو، جس گھر میں ایسی کیسٹیں سنی جائیں، ایسی ویڈیو دیکھی جائیں جن کے اندر قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کی ایکسپلینیشن ہے، تو انشاءاللہ وہ گھر ہر قسم کی نحوستوں سے پاک اور صاف رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں کے اندر نماز پڑھا کرو، ان کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ قبرستان کے اندر نماز نہیں ہوتی۔ تو گھر کے اندر آدمی سنتیں پڑھے، نوافل پڑھے۔ اب بچوں کو بھی اسی سے عادت پڑے گی۔ اگر گھر میں آدمی نماز ہی نہیں پڑھتا، یہ ویسے ہی نہیں پڑھتا، یا وہ صرف مسجد میں پڑھتا ہے، گھر میں آ کے نہ سنت پڑھتا ہے، نہ نوافل پڑھتا ہے، نہ وضو کرتا ہے، تو بچوں کو کیسے پتہ چلے گا نماز کا؟ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو صبح کے اذکار ہیں کہ جب آدمی کی آنکھ کھلے تو ذکر اذکار میں لگ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے وقت، وضو کرنے سے پہلے ہی قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے تھے۔ بے وضو جائز ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، سورہ آل عمران کا آخری رکوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور جو فجر کی نماز ہے، ظاہر ہے کہ مومن کو تو تہجد کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ جو بھی دیندار لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ تہجد کی ادائیگی کریں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو جو تہجد کے بعد ہے، فجر کا ٹائم آتا ہے، تو فجر جب آدمی پڑھ لیتا ہے تو ایک حدیث ہے جسے مسند الدارمی نے بھی ذکر کیا، اور بھی اس درجے کی حدیث کی کتابوں کے اندر وہ حدیث پائی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں ایسا جھنڈا دے دیتا ہے کہ وہ سارا دن اس جھنڈے کے نیچے گزارتا ہے۔ اور جو آدمی نے نہیں پڑھا، نہیں وضو کیا، نہیں نماز پڑھی، اٹھا اور کاروبار پہ چلا گیا، کام پہ چلا گیا، تو اب سارا دن اس کو نوستیں ہی ملیں گی۔ اب اس سے بڑی اور کیا نوست ہو سکتی ہے کہ آدمی اللہ کو سجدہ ہی نہ کرے۔ تو جب آدمی نماز فجر پڑھ لیتا ہے تو گویا کہ پورے دن کی روشنی اس کو مل جاتی ہے، اس کا ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ چاشت کے 2 یا 4 نفل جو ہیں، ضحیٰ کے وقت کے، چاشت کے وقت کے 9-10 بجے جب آدمی کام کے لیے نکلتا ہے، تو اگر 2 رکعت اس وقت پڑھ لے یا 4 پڑھ لے تو وہ اس کے اعضاء کا صدقہ ہے، یعنی جتنے بھی باڈی کے پارٹس ہیں ان کی طرف سے ایک صدقہ نکل جاتا ہے۔ جب صدقہ نکل جائے تو ان کی سیکیورٹی اللہ کی طرف سے مل جاتی ہے۔ اسی طرح سورہ حشر جو 28ویں پارے کی سورہ ہے، سورہ الحشر، اس کی آخری 3 آیات حدیث کے مطابق وہ 1000 آیتوں سے بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات، اس کے اسماء، اس کا خوبصورت، اس کی جو تصویر گری ان آیتوں میں کی گئی ہے، کیا کہنے ہیں اس کے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے مسند، ان کی روایت جسے مسند امام احمد نے ذکر کیا، دارمی نے اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور ابن سنی نے عمل الیوم واللیلہ میں بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ جس آدمی نے سورہ حشر کی آخری 3 آیات کو صبح کے وقت پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو اس کے لیے شام تک دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور یہی مرتبہ اس شخص کو حاصل ہوتا ہے کہ جو شام کو ان آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ اب میں بھی تلاوت کرتا ہوں، آپ بھی کوشش کریں ان آیات کو یاد کرنے کی اور صبح شام ان کا وظیفہ پڑھنے کی۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم
هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ بہت ہی خوبصورت اللہ کے نام۔ ویسے تو سارا قرآن ہی بڑا پیارا ہے، اللہ آدمی پیارا ہے، اس کا قرآن بھی پیارا ہے، اس کا نبی بھی پیارا ہے، سب کچھ پیارا ہے۔ بعض آیات کا تصور ہی، ان کی فیلنگ، ان کا احساس ہی بہت خوبصورت ہوتا ہے، جن میں سے یہ آیات بھی ہے۔ داروی میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان آیات کی صبح تلاوت کرے اگر اس دن وہ مر جائے تو اس کو شہداء کی صف میں جگہ ملے گی۔ یعنی صبح اس کی تلاوت کی، اب وہ دن اس کی موت کا تھا، مر گیا تو انشاءاللہ بے شک وہ بیڈ پر مرا لیکن وہ شہداء کی صف میں اس کو اللہ نے شامل کر دیا۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اب ایک دفعہ میں ان آیات کی پھر تلاوت کرتا ہوں تاکہ ہم اس کو یاد کریں اور اس وظیفے کو اپنائیں، پڑھیں۔ ان کے ساتھ وہ ساری نحوستیں، بے برکتیاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اب میں اپنے اس مضمون کا خلاصہ بیان کرتا ہوں آخر میں کہ میرے عزیز دوستو، اسلام نے اس طرح کے تمام تصورات کو باطل قرار دیا ہے جو نحوست کے بارے میں ہمارے ذہنوں کے اندر موجود ہیں، اور یہ دور جاہلیت سے اب تک آ رہے ہیں۔ کوئی مہینہ منحوس نہیں، کوئی دن منحوس نہیں، کوئی تاریخ منحوس نہیں، کوئی عدد منحوس نہیں، کوئی مقام محسوس نہیں، کوئی چیز منحوس نہیں، کوئی جانور منحوس نہیں، کوئی عادت منحوس نہیں، الا یہ کہ آدمی ان کے اندر نحوست پیدا کر لے۔ اگر اللہ کے حکم کے مطابق ان کو استعمال کرے تو وہ نحوست سعادت میں بدل جاتی ہے۔ اس لیے نیک فالی میں لینا یہ جائز ہے، بدشگونی لینا جائز نہیں ہے۔ نیک فال وہ آدمی لے سکتا ہے کہ بھائی آپ صبح اٹھے ہیں، آپ کو جماعت کے ساتھ نماز مل گئی بھاگ کر، آپ اس سے نیک فالی لے سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا نور مجھے سارا دن حاصل رہے گا۔ کسی عالم سے ملاقات ہوگی، کوئی نیک آدمی سے ملاقات ہوگی، اس دن وظیفہ پورا پڑھا گیا، سورہ یاسین، سورہ طٰہٰ پڑھی گئی، نماز باجماعت، تو آدمی سے نیک فالی لے سکتا ہے۔ کسی اچھے آدمی سے ملاقات ہو گئی اور سلام دعا ہو گئی، کوئی رزلٹ، اچھی خبر صبح صبح کسی نے سنا دی، سنانی اچھی ہی چاہیے، تو نیک فالی جائز ہے اسلام کے اندر، بد فالی جائز نہیں ہے۔
جس طرح، اور پھر وہ نیک فعلی آدمی لے کیسے؟ اللہ کے احکام کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ سے اس چیز کا حل ڈھونڈے۔ یہ نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں بہت بڑی اچھی کوٹھیاں بنی ہوتی ہیں، مکان بنے ہوتے ہیں، اور اوپر کالی ہنڈی لٹکا دی جاتی ہے، ہنڈیا، کہ یہ نحوست سے ہم کو بچا کے رکھے گی۔ حالانکہ اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ اس کو نحوست سے بچانے کے لیے اس پر آپ جوتے لٹکائیں یا کالی ہنڈیاں لٹکائیں، بلکہ آپ وہاں پر کیا کریں کہ اس کو ماشاءاللہ پڑھیں، اور ماشاءاللہ لکھ دیں تاکہ آنے والا اس کو پڑھے۔ فرمایا اذا دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، اس کا علاج جو ہے وہ ماشاء اللہ کے ساتھ کریں۔ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے تو ماشاء اللہ کہہ تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو۔ تو اس کا علاج کالی ہنڈیے سے نہیں ہے، بلکہ اس کا علاج کیا ہے؟ ماشاءاللہ پڑھنے سے ہے۔ کوئی بھی چیز آپ کو اچھی لگے ماشاءاللہ پڑھیے تو اللہ تعالیٰ اس کو نحوست سے بچائے گا۔ تو بہرحال اگر عقیدہ اور ایمان مضبوط ہو تو انشاءاللہ یہ تمام چیزیں جن کو منحوس سمجھا جاتا ہے وہ منحوس نہیں ہوتی، ان کے اندر خیر اور برکت اور سعادت ہوتی ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ شوال کے اندر نکاح کرنے کو منحوس سمجھا جاتا تھا، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اسی مہینے میں ہوئی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی سفر میں ہوئی، تو منحوس تو نہ ہوئے۔ اسی طرح جرنی کرنا، سفر کرنا جائز ہے۔ اور بعض لوگ اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا حملہ ہوا تھا، یہ بعض کہتے ہیں کہ آپ کو شفا ہوئی تھی۔ تو دونوں اپنے اپنے اینگل سے کوئی منحوس سمجھتا ہے اور کوئی اس کو خیر و برکت والا سمجھتا ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اس میں شروع ہوئی تھی، اس میں کوئی شک نہیں، اور ربیع الاول میں آپ کی وفات ہوئی تھی، اس کے بعد جو متصلاً مہینہ ہے، لیکن ان کا تعلق اب اس لحاظ سے آپ ربیع الاول کو کیا کہیں گے کہ یہ سفر اس میں بیماری شروع ہوئی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے انتقال فرما گئے، کیا اس مہینے کو آپ کس کھاتے میں رکھیں گے؟ کہیں گے آپ اس کو کہ وہ منحوس مہینہ ہے؟ نہیں۔ اس لیے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، ان باتوں کے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ قل کل من عند اللہ، اپنا عقیدہ، اپنا ایمان مضبوط کرو، اللہ سبحانہ وتعالی پر توکل کرو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون۔ مصاف زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پنہاں پیدا کر، گزر جا بن کے سیل تند رو، کوہ بیابان سے گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خاں پیدا کر۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ کہہ دو اے نبی، ہمیں کوئی چیز نہیں پہنچتی، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی مسرت، کوئی حسرت نہیں پہنچتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ جو اللہ نے لکھ دیا وہی ملے گا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو اب مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ دنیا کے اندر امت اسلام وہ واحد امت ہے کہ جس نے خیر کو رواج دیا، شر کو مٹایا، نحوست کو ختم کیا۔ آج پوری دنیا کے اندر جو روشنی نظر آ رہی ہے تو یہ اہل ایمان کے سجدوں کی برکت ہے، اللہ کے نور کی وجہ سے ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا علیہ السلام کی اس تشریف آوری کی برکت سے دنیا قائم ہے، اور دنیا کے اندر برکتیں اور سعادتیں نازل ہو رہی ہیں۔
اور اس دن یہ برکتیں مکمل ہوں گی جب پوری دنیا اللہ اور اس کے رسول کے دین کو قبول کر لے گی، اس کو ایکسیپٹ کر لے گی، تو اللہ کی مزید عنایات اور برکتیں ہوں گی۔ اور اس وقت تک یہ بیماریاں، یہ نحوستیں، یہ خباثتیں، یہ شرارتیں قائم رہیں گی جب تک لوگ صحیح راستے کی طرف نہیں آتے۔ اس لیے دوبارہ اللہ سے ہم دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں نیک اور سعادت مند لوگوں کے ساتھ شامل فرمائے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔